علی بھائی آپ تو یقیناً چلیے ان کو ٹیگ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں تھوڑا شہباز شریف صاحب کو بھی ٹیگ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کے اوپر کوئی جوائنٹ سیشن بلایا جائے، کوئی ریزولوشن پاس ہو، یا پھر وزیراعظم صاحب قوم سے خطاب کریں۔ وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہمیں یاد ہے خان صاحب نے بھی ایک مرتبہ اسی طرح خطاب کیا تھا جب ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ ملتا جلتا۔ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ پرائم منسٹر کے لیول کے اوپر بات کنوے ہونی چاہیے؟ جی آج اسلام آباد میں دارالعلوم حقانیہ کے جو محتمم تھے محترم مولانا حامد الحق صاحب جو شہید ہوئے، ان کی یاد میں ایک ریفرنس ہوا، ایک کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، اور وہاں بھی یہ بات میں نے کی کہ جو حکومت ہے، حکومت کی طرف سے وہ آواز آنی چاہیے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ڈیالہ جیل سے خان صاحب نے کہ بڑی مشکل سے ان سے بات ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ان کا میسج باہر آتا ہے، لیکن وہاں سے انہوں نے ہندوستان کو وہی سی ٹون میں جب بات کی ہے جب وہ وزیر اعظم تھا، تو انہوں نے باقاعدہ ان کو ایک طرح سے للکارا ہے اور پاکستان کا دفاع جیل کے اندر سے بھی کیا ہے۔ یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور میاں شہباز شریف صاحب سے بھی۔ شہباز صاحب تو بڑے زبردست، وہ تو مائک وائک توڑ دیتے ہیں، وہ تو حبیب جالب صاحب کی شعر و شاعری، پتہ نہیں شاید کلام ان سے گم گیا ہے، حبیب جالب صاحب کا کلام اب ان کو نہیں مل رہا، یا مائکس بند ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تو ان کی پھر بھی زور دکھا رہی ہے، لیکن فرسٹ ٹیئر لیڈرشپ کی سٹی کو موتی نظر آ رہی ہے، یا پھر جو ساڑیوں ماڑیوں والا معاملہ چلا تھا ماضی میں، اور جندال صاحب آئے تھے بغیر ویزے کے مری گئے تھے، ساری پرانی چیزیں جو ہیں تھوڑا اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے۔ بہرحال آپ کا وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، تھوڑا جی کڑا کیجیے، دل گردہ کیجیے، پیچھے 25 کروڑ عوام کھڑی ہے، کس چیز کی فکر ہے آپ؟ درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا علی بھائی یہ بتائے گا کہ ابھی امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے رابطہ کیا، پاکستان میں بھی کیا، پرائم منسٹر لیول کے اوپر، پھر بھارت میں بھی رابطہ ہوا، پھر یہ کہ ہمارے جو امریکہ میں سفیر ہیں انہوں نے بھی امریکی صدر تک یہ پیغام پہنچایا کہ کشمیر کوس کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ آپ کے خیال میں اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے اس میں زیادہ تر جو ویسٹ ہے اس کو یقین ہے کہ بھارت کچھ زیادہ اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس ٹائمنگ کو استعمال کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ پاکستان کی پالیسی زیادہ تر پیسیو رہی ہے، ہم بہت ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتے اس قسم کی پالیٹکس میں یا انٹرنیشنل سینیریو میں، ہمیں کتنا ایکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم ذرا جو اپنی اسٹریٹجک لوکیشن ہے ہماری، یہ میں کوئی خوش فہمی میں مبتلا ہوگی نہیں یہ بات کر رہا، اس وقت آپ کی لوکیشن ایسی ہے کہ آپ عالمی طاقتوں کی مجبوری ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے کوئی بہت بڑی انڈسٹری نہیں ہوگی ملک میں جاپان کی طرح یا جرمنی کی طرح، یا آپ کے پاس معلوم ذخائر، ظاہر بے شمار ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، زمین، زیر زمین، بلوچستان میں، پاکستان میں، اللہ کا کرم ہے، لیکن ابھی تک آپ کے پاس کوئی ایسی چیزیں جو نکل رہی ہوں اور جو سونا اگل رہی ہوں، اس وقت امر مجبوری شاید بہت سی چیزیں آپ نہیں کر پا رہے، لیکن آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن تو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا نا۔ دیکھیں آپ ایک ایسی جگہ موجود ہیں جدھر اس وقت دنیا کی 2 بڑی آبادیاں ہیں، نارتھ میں آپ کا چائنا بیٹھا ہے، اس سائڈ پہ آپ کا ہندوستان بیٹھا ہے، ساتھ میں آپ کا ایران ہے جس کی امریکہ سے ویسے بھی نہیں لگتی، اور آپ کا کوریڈور ہے چائنا کا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ پورا سینٹرل ایشیا آپ کے ساتھ لنکڈ اپ ہے۔ اگر تھوڑا سا عمران خان صاحب کی پالیسیز کو انٹرم گورنمنٹ اور میاں صاحب کی یہ دونوں حکومتیں لے کے چلتی تو ابھی جو محترم اسحاق ڈار صاحب میں ہیں، میرے خیال ان کو بہت پہلے جانا چاہیے تھا فارن منسٹر۔ وہ جو انیشیٹو جناب خان صاحب نے دیا تھا افغانستان میں عمل لانے کے لیے، 2 عالمی کانفرنسیں اکٹھی کی، اور وہ ظاہر ہے خان صاحب کا اکیلے کا تو نہیں انیشیٹو تھا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوگی تو خان صاحب یہ سارا کچھ کر رہے تھے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ نے وہ پالیسی واپس ری اسٹارٹ کرنے میں بڑی دیر لگا دی۔ اچھا افغانستان میں امن، لوگوں کا شاید یہ خیال ہو کہ ان کا زیادہ فائدہ ہے، اصل میں فائدہ ہمارا ہے، کیونکہ افغانستان میں اگر امن ہوگا پورا سینٹرل ایشیا آپ کو کھل جائے گا، وہاں سے دنیا جہان کی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے دنیا جہان کی گیس، بجلی، پیٹرول آپ لا سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یس وی ہیو ٹو بی مور پرو ایکٹیو۔ یس ہمارے جو خاص کر 2-3 جگہ میں بات کرنا چاہوں گا، تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے، میں ایک یو ایس میں آپ کی یونائٹڈ نیشنز میں آپ کی جو ٹیمیں ہیں، دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یو کے میں آپ کا جو فورن آفس ہے دیٹ ہیز ٹو بی ویری ایکٹیو، سعودی عربیہ میں، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات ضرور کرنا چاہوں گا، اس کے ساتھ لنک اپ کی ہے، دیکھیں ہم سارے مسلمان ہیں، جس طرح ہمارا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے اسی طرح ہمارا دل غزہ فلسطین کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہمارا فورن آفس ایکٹیو ہونا چاہیے سیریا میں، ہمارا فورن آفس وہاں پہ جارڈن میں، قطر میں، خاص کر اپنا جو ہے اپنا مصر میں
बहुत एक्टिव आपको होना चाहिए टर्की में। ये सारे वो मालिक हैं जिनकी बहुत हमदर्दी है, जो सारा स्टैंड लिए बैठे हैं फलस्तीन के लिए। देखिए इस वक्त सूरत हाल इतनी ज्यादा वहाँ खराब हो चुकी है कि हफ्ते बाद शायद उनकी कम्युनिटी किचन बंद हो जाए। आज सुबह मैं रिपोर्ट देख रहा था कि बेचारे इनको जो एक दिन का सुबह का खाना मिलता है या वो एक वक्त में खा सकते हैं, उसको 3 उसमें डिवाइड करके वो करते हैं। उनके पास अपने किचन बंद हो चुके हैं, कम्युनिटी किचन बंद होने वाले हैं। बाहर 3 लाख टन का शायद उनके पास उसमें फूड सप्लाई बॉर्डर पे है, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहे। और रोज की वहाँ आबादी को मारा जा रहा है। 52,000 से 54,000 ऑफिशियल फिगर्स हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा भी हो सकती है। दूसरी जंग, मैं पाकिस्तानियों से ही कह रहा हूँ कि दूसरी जंग अजीम में किसी भी शहर को, दूसरी जंग अजीम में भी किसी शहर को इतना टारगेट नहीं किया गया जितना गाजा को टारगेट किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम किधर खड़े हैं? हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है? हमारे फॉरेन मिशंस क्या कर रहे हैं? कुछ तो हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से हम अपना वॉरिया गजनवी मिसाइल या अपना हमारा F-16 जाके तो अटैक कर दें, ठीक है, वो उस वक्त शायद वो सिचुएशन ना हो, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फूड सप्लाईज के लिए कर सकते हैं, फ्रेंडली कंट्रीज के जरिए काम कर सकते हैं, मिस्र के जरिए हम अप्रोच कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखिए अल्लाह इस चीज का हमसे पूछेगा। इस वक्त गाजा मैं समझता हूँ कि पूरे खित्ते अर्जी पे एक जिंदा लोगों की सरजमीन है और बाकी उम्मत मुस्लिमा सोई भी है। दुरुस्त। अच्छा अली भाई, लास्ट फ्यू पॉइंट्स इस पे आपकी राय चाहिए। वो आपके ख्याल में इस वक्त भारत की तरफ से जो शोर हो रहा है कि हम जंग का इक़दाम शुरू करने लगे हैं और किसी भी लम्हे, क्योंकि मोदी सरकार के ऊपर इस वक्त प्रेशर खुद भी बहुत ज्यादा है, आप भी यही फरमा रहे थे, आपके ख्याल में कितनी पॉसिबिलिटी आपको लगती है? क्योंकि पाकिस्तान ने तो जवाब दे दिया कि अगर आपने जंग शुरू की तो फिर खत्म हम करेंगे। आपके ख्याल में क्या भारत इस पोजीशन में है कि वो जंग अफोर्ड कर सके? कहाँ उनकी इकोनॉमी और ये सारी चीजें चल रही हैं, वो जंग में कूदना भी चाहते हैं या सिर्फ आपके ख्याल में लफ्जी बातें हो रही हैं? मेरे ख्याल में इलेक्शन भी मियाँ साहब बार बार मुंह में आ रहे हैं। मोदी साहब, पुरानी यारी है ना दोनों की। तो मोदी साहब इलेक्शन भी इनके जहन पे मेरे ख्याल में अगला जो है वो सवार है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल में ये सब फिजिबल नहीं है और जितना भी कोई मैच्योर माइंड होगा हिंदुस्तान में वो इस तरफ नहीं जाएगा। पिछला हफ्ता मुझे ज्यादा क्रूशियल लग रहा था। मेरे ख्याल में पानी के जरिए जो उनकी इनिशिएटिव था वो भी बैक पे चला गया है। एयरफोर्स भी उनकी लोगों की सिचुएशन है आपके वो सामने है कि वहाँ कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को पीछे किया गया है। और बाकी जो ग्राउंड ऑफेंसिव है उसकी तो वो जरूरत नहीं कर सकते। चौथी चीज ये है कि इफ दे वांट टू टारगेट पाकिस्तान थ्रू मिसाइल्स, तो उनकी अपनी कैपेबिलिटी, उनको पता है कि हमारी उनसे बड़ी सुपीरियर है, पीछे अल्लाह की मदद है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर वो ऐसा कोई स्टेप लेते हैं तो पूरी कौम, इस वक्त आप देख नहीं रहे, मैं एक चेहरा पाकिस्तान में नहीं देख रहा जिस पे खौफ हो, एक चेहरा नहीं देख रहा। बिल्कुल। तो और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, नहीं कि चहल पहल है। चलो इस वक्त मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में हूँ, लेकिन आप अगर लाहौर की बात करें जो बिल्कुल साथ है, या सियालकोट है, या साउथ पंजाब है, या कश्मीर में, नहीं, दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी कि लोगों को परवाह ही नहीं है। दिस इज द टिपिकल पाकिस्तानी एटीट्यूड के देख लेंगे, आ जाओ देख लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड पावर्स भी अफोर्ड कर सकते हैं कि 2 न्यूक्लियर हाईली आर्म्ड आर्सनल है दोनों के पास। तो इस वक्त एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे दोनों साउथ एशिया में हम खड़े हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम अफोर्ड कर सकते हैं।